ابو تراب اور ابو ذر اپنی منقوحات کے لیے گفٹس لے کر چھپا چکے تھے، بس اب روانگی تھی تھوڑی دیر میں۔ قربانی کر کے گوشت تقسیم کر کے تھک چکے تھے دونوں، اس وقت تیار ہو کر فرما بردار بنے اپنے والد محترم کے پاس بیٹھے تھے۔ رہنا 2 دن تھا، سفری بیگ سے لگتا تھا مہینے بھر کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر تایا جان کے جلدی جلدی کہنے پر وہ سب خیر سے روانہ ہوئے۔ چچا کی فیملی نے کل جانا تھا۔ زوبی اب اپنے کمرے میں بیٹھی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ عید کا سوٹ وہ بدل چکی تھی، کوئی تھا ہی نہیں جس کے ساتھ وہ عید مناتی۔ زخرف جا چکی تھی، زہیب بھی دوستوں کی طرف نکل چکا تھا۔ اب وہ اداس بیٹھی سب سمیٹ رہی تھی۔ مشارف بری طرح سے یاد آ رہا تھا اسے، وہ ہر عید پر گھر ہوتا تھا، صرف یہ 2 عیدیں اس کی یونٹ میں گزر رہی تھیں۔ پچھلے سال عید پر وہ یہاں تھا تو اس نے ضد کر کے اسے صبح ہی تیار ہونے کا حکم جاری کیا۔ وہ چوڑیاں اتارتی گزشتہ عید کی رنگینیوں میں کھو گئی۔ صبح عید تھی اور زوبی نے ابھی تک مہندی نہیں لگوائی تھی۔ مشارف گھر میں دیکھ کر آیا تھا، زخرف دونوں ہاتھ بھر کر بیٹھی تھی، جبکہ ادھر اس کی ملکہ، اس وقت ملکہ کم گھر کی ماسی زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ چچی سے اس کا پوچھ کر اس کی طرف آیا تو وہ سٹول پر چڑھی کمرے کی اکلوتی بڑی کھڑکی پر پردہ لگا رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر بولتا ہوا آگے بڑھا۔ سٹول پر چڑھنے سے بہتر تھا قد بڑھا لیتی ذرا سا اور پھر آرام سے اونچی جگہ والے کام کر لیتی۔ زوبی کے پردہ سیٹ کرتے ہاتھ تھمے، اس نے اس کو گھور کر دیکھا اور اس کو ہوش دلاتے ہوئے بولی، مشارف مصطفیٰ، میرا قد 5 فٹ 7 انچ ہے اور اس کو آئیڈیل قد بولا جاتا ہے۔ 5 انچ اور بڑھ کر 6 فٹ ہو جائے گا، یعنی تم جتنا۔ پھر کیا میں اچھی لگوں گی اتنی لمبی؟ زیادہ نخرے نہ کیا کرو، اونچی ہائٹ کے زوبی اور اس کی کلاس نہ لے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اس کی منقوحہ بننے کا سوچتی بھی تھی۔ مشارف کوئی ایسی بات کر دیتا کہ زوبی کا جلالی پن لوٹ آتا۔ اچھا نیچے اترو، میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اس نے زوبی کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اتارا، خود پاس آ کر کھڑے کھڑے پردہ سیٹ کر دیا۔ زوبی تب تک اپنے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جہاں سب کچھ ہی نیا بدل چکا تھا۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھی، مشارف پردہ سیٹ کر کے اس کی طرف مڑا، پھر اس کو ٹھس بیٹھی دیکھ کر چلایا، یار تم نے مجھے بات ہی بھلا دی، میں تمہاری تیاری دیکھنے آیا تھا۔ کہاں گئی مہندی؟ لگائی کیوں نہیں اب تک؟ اب سفید ہتھیلی سے عیدی لیتی اچھی لگو گی۔ چلو زخرف سے مہندی لگواؤ جا کر۔ زوبی نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو اس وقت مہندی یا کسی بھی چیز سے خالی تھے، پھر مشارف کو دیکھا جو کمر پر ہاتھ رکھ کے اس کے سر پر سوار تھا۔ میں نہیں لگوا رہی مہندی، تم ایسے ہی دے دینا عیدی، مشارف نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کوئی نہ، ہاں میں نہ مانوں تمہاری بات، بلکہ چھوڑو زخرف کو، وہ چڑیل خود مہندی لگا کر بیٹھی ہے۔ چلو تمہیں بازار سے لگوا آتا ہوں، اٹھو اٹھو دیر ہو رہی ہے، پھر میں نے بھی سیلون جانا ہے۔ ویسے مجھے ضرورت تو نہیں ہے، میں تو ہوں ہی ہینڈسم۔ زوبی اس کے اپنے قصیدے پڑھنے پر ہنسی، پھر مجبوراً اس کو چادر پہن کر اس کے ساتھ جانا پڑا کیونکہ وہ ٹلنے والا نہیں تھا۔ اسی طرح پارلر والی کو بھی مشارف نے خود سمجھایا۔ وہ لڑکی اس کی محبت پر حیران تھی اور زوبی سرشار سی مسکرا رہی تھی۔ زوبی کا ہاتھ لڑکی کے سامنے کر کے مشارف نے خود اس کو بتایا، میم ان کے ہاتھوں پر آج کی سب سے زیادہ خوبصورت ڈیزائن والی مہندی لگا دیں، پاؤں پر بھی لگا دیں، باقی آپ میری مسز سے پوچھ لیں وہ کیسا ڈیزائن پسند کریں گی۔ اور مسز نے عاجزی سے مسکراتے ہوئے کہا، بس ڈیسنٹ سے بنا دیں، اور پاؤں پر نہیں پلیز، بس ہاتھوں پر لگا دیں۔ یوں اس طرح وہ رات کے اسے مہندی لگوا کر چوڑیاں پہنا کر گھر لے آیا، اور تو اور اس کی ضد تھی وہ آئس کریم اس کو خود کھلا دے گا۔ لیکن زوبی کیونکہ میچور تھی، اس کو یہ عجیب لگا۔ اس نے خود ہی احتیاط سے فون پکڑ لی۔ صبح عید کی نماز پر جانے سے پہلے وہ کال کر کے کہہ چکا تھا، میں عید نماز کے بعد سیدھا وہاں آؤں گا، دروازہ تم کھولنا اور تیار نظر آنا مجھے، ورنہ سزا ملے گی۔ اور واقعی اس کے آنے سے پہلے وہ تیار تھی۔ محبت میں پیار بھری دھونس اچھی لگتی ہے اور دونوں کی بنتی تو بہت تھی، پھر بھی کبھی کبھی زوبی کا دماغ الٹ جاتا تھا۔ وہ خوشگوار یادوں میں کھوئی تھی کہ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی، وہ خیالوں سے باہر آئی، آخری چوڑی اتار کر اور موبائل دیکھا، کولیگ کا میسج تھا۔ اس نے بے دلی سے اسے جواب دیا۔ کچھ دیر اس سے چیٹ کرنے کے بعد موبائل رکھ کر اپنے بستر پر دراز ہو گئی، ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھا، کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی، پھر آہستہ سے بڑبڑائی، بہت برے ہو تم، آرڈر ڈال کر دور جا بیٹھے ہو، عید بھی خراب کر دی میری، ناراض ہوں میں تم سے۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں موند کر سو گئی۔ کرنے کو کچھ تھا نہیں، سوچا آرام کر لے۔ عید کی شام 6 بجے کا وقت تھا۔ قاسم اس وقت ہاتھوں میں مستنین عاصم کو اٹھائے لاؤنج کے چکر لگا رہا تھا، کیونکہ وہ ننھا شیر صبح سے سب کو اپنے اشاروں پر نچا رہا تھا اور وہ سب بخوشی ناچ رہے تھے۔ شازمہ پیٹ
فیڈر ہاتھ میں لیے بیٹھی رہتی، جبکہ محسنین صاحب کبھی دادا ابو کی گود میں اوں آں کر رہے ہوتے تو کبھی دادی اماں کی گود میں چھوٹے سے ہونٹوں کی چونچ بنائے ارد گرد کا جائزہ لے رہے ہوتے۔ قاسم کی باری آنے تک وہ سو چکا ہوتا تھا اور قاسم اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ پھر اس کا شکایت نامہ شروع ہو جاتا تھا کہ اس نے تو ابھی تک محسنین کو اٹھایا ہی نہیں، اب اس کی باری ہے۔ شازماں مزے سے سو جاتی اور قاسم اس کو گود میں لیے بیٹھا رہتا، یا پھر اگر وہ رونا سٹارٹ کرتا تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر باقاعدہ معافی مانگی جاتی کہ چپ کر جا میرے لال، نہ ڈال اتنے دھمال، اٹھ گئی تیری اماں تو کہہ دے گی مجھے نکما۔ وہ اس کی منت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اور زور زور سے روتا، کیونکہ اب اس کو صرف اپنی مما کی گود چاہیے ہوتی تھی۔ جب سے وہ گھر آیا تھا یہ روز کا معمول تھا۔ ولیہ گھر جا کر پھر نہیں آئی تھی ابھی تک۔ شازماں کا خیال رکھنے کو سب موجود تھے۔ رات میں اس کے ساتھ راحیلہ سو جاتی، شازماں سو رہی تھی تو محسنین کو وہ سنبھال لیتی تھیں، اور جب ماں کا فیڈ کروانا ہوتا تب شازماں کو جگا دیتی تھیں، اس لیے شازماں کو کسی کیئر ٹیکر کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ راحیلہ خود اس کا ماں جیسا خیال رکھتی تھی۔ محسنین کے آنے سے ان کے گھر میں جیسے خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ قاسم کا زخم اب بھر چکا تھا۔ وہ کئی بار ماں سے ولیہ کا کہہ چکا تھا، وہ پتہ نہیں کیوں ٹال جاتی تھیں۔ آج کیونکہ عید تھی اس لیے قاسم کو صبح سے ولیہ کا انتظار تھا، وہ اس کو عید بھی بھجوا چکا تھا۔ آج ولیہ نے اس کی پسند کا سوٹ پہن کر آنا تھا، وہ بھی اس کے سوٹ کے ہم رنگ سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ایش گرے مردانہ سوٹ میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ قربانی کے بعد کی جانے والی تازہ شیو اس کے چہرے کو جگمگا رہی تھی۔ محسنین کو سینے سے لگا کر اب وہ اس کا گال چوم رہا تھا۔ اسی وقت ولیہ، اس کے 3 بھائی اور والدہ اندر لاؤنج میں داخل ہوئے۔ قاسم اس کے چھوٹے بھائیوں سے خوب بنتی تھی، اب ان تینوں سے اس سے ہاتھ ملایا، عید مبارک کہہ کر اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ ولیہ کی مما بھی اس سے بڑے اتفاق سے ملی، نواسے کو پیار کیا۔ ولیہ نے ایش گرے سوٹ کے ساتھ سلور سینڈلز پہن رکھے تھے جس سے اس کی ہائٹ نمایاں ہو رہی تھی۔ بالوں کو سٹریٹ کر کے آدھے کمر پر اور آدھے سامنے کر رکھے تھے۔ میچنگ چوڑیاں اس کی گداز کلائیوں میں بھری ہوئی تھیں۔ نیوڈ میک اپ اس کے نقوش کو ابھار رہا تھا۔ قاسم اس کو دیکھنے میں مگن تھا، جبکہ ولیہ اسے نظر چراتی اپنی ماں کے ساتھ اندر شازماں کی طرف بڑھ گئی۔ قاسم کو اچنبھا ہوا، ولیہ نے اسے رسم دنیا کے طور پر عید مبارک بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اسی سوچ میں غلطا تھا کہ ولیہ کے بھائی کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ قاسم بھائی، محسنین مجھے دے دینا، میں نے اٹھایا بھی نہیں اتنے دن سے۔ قاسم نے ولایت کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ بھی چھوٹا ہے یار، نہیں اٹھایا جائے گا آپ سے۔ لیکن وہ بضد تھا۔ ولیہ کی ماما بھی شازماں سے مل کر واپس آ گئیں اور قاسم سے اپنے نواسے کو لے لیا۔ قاسم نے ان کو دے دیا، جس پر ولیہ کے بھائی اب ماں کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد قاسم نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور سر جھکائے کچھ دیر فرش کو گھورتا رہا، پھر وہ اپنی ماں سے 2 ٹوک بات کرنے چلا گیا۔ مشارب اس وقت اپنے آفیسران سے ملاقات کر کے آیا تھا۔ وہ مشن پر ساتھ جانے والے ساتھیوں کو اپنا پلان سمجھا رہا تھا۔ اس کے پلان میں شامل 10 فوجی تھے، جس میں 2 کیپٹن، 2 سیکنڈ لیفٹیننٹس، 2 حوالدار اور 4 سپاہی تھے۔ مشارب کو میجر سلیکٹ کیا گیا تھا، لیکن ابھی آفیشلی اس کو یہ رینک اور اس کی سہولیات نہیں ملی تھیں، جبکہ قاسم کو آفیشلی لیٹر مل چکا تھا۔ وہ چھٹی سے جب واپس آتا تو اس کی پوسٹنگ ایز اے میجر ہونی تھی۔ اگرچہ یہ رینکس اتنی جلدی نہیں ملتے، لیکن اگر کوئی بہادری کا کام سر انجام دیا جائے تو کبھی بھی ترقی مل سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے منصوبے پر عمل عید کے تیسرے دن کرنا تھا۔ ابھی ان کے درمیان اسی معاملے میں گفت و شنید ہو رہی تھی۔ مشارب نے حالیہ بھرتی ہونے والے سیکنڈ لیفٹیننٹ محمد احسن کو مخاطب کیا، جنٹل مین محمد احسن۔ محمد احسن، جو اپنی کرسی پر چوکنا بیٹھا تھا، مشارب کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، یس سر۔ مشارب نے اپنی چمکتی آنکھوں سے ان سب کو دیکھا اور کہا، آر یو ریڈی فار دس آپریشن؟ تھنک اگین۔ وہ ان کا عزم چیک کرنا چاہتا تھا، لیکن محمد احسن سے پہلے سیکنڈ لیفٹیننٹ شاویز نے پرجوش ہو کر جواب دیا، سر پر کفن باندھ کر نکلیں ہیں سر، جہاں ضرورت پڑی خود کو پیش کر دیں گے۔ آپ نہیں لے جانا چاہتے تو بتائیں۔ مشارب اس کے جواب پر ہنس دیا۔ وہ اس کی حاضر جوابی کو بہت پسند کرتا تھا۔ محمد احسن اور اس کے ساتھ سب نے یک زبان اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ شاویز کو آرمی جوائن کیے کم عرصہ ہوا تھا، لیکن مشارب کو وہ بہت آئیڈیلائز کرتا تھا، اس لیے جب اسے پتہ چلا کہ وہ آپریشن میں مشارب کے ساتھ ہے تو وہ بہت خوش ہوا تھا۔ شخصیت کے ساتھ ساتھ بات لیڈرشپ کی ہوتی ہے، اور مشارب بہت اچھا لیڈر ثابت ہوا تھا اب تک۔ کچھ پوائنٹس نوٹ کروانے کے بعد جب ان کی بیٹھک برخواست ہوئی
تو محمد احسن اور شاویز اس کی اجازت سے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ شاویز، آپ اکلوتے ہیں والدین کے، پھر بھی آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دے دی؟ مشارف نے شاویز سے استفسار کیا۔ سر، she was not agree, but it is my passion, so she has to admit this. شاویز نے یہ کہہ کر کندھے اچکائے۔ مشارف بھی متاثر ہوا، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی، صرف اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اس کے جذبے سے متاثر ہوا ہے۔ محمد احسن سے جب پوچھا تو اس نے بے چارگی سی شکل بنا کر جواب دیا، سر، میری منگیتر کو بہت شوق تھا کہ میں آرمی جوائن کروں۔ مشارف کہکا لگا کر ہنسا، یعنی آپ اس کے کہنے پر قربانی دینے آئے ہیں؟ بچ کر رہنا، پھر جو ڈرتا ہے وہی مرتا ہے۔ محمد احسن نے شودی سی شکل بنائی۔ شاویز اور مشارف دونوں محظوظ ہوئے، پھر کچھ یاد آنے پر مشارف نے ان دونوں کو ہی باہر جانے کا کہہ دیا۔ اوکے گائز، یو کین گو ناؤ، آئی ہیو ٹو ورک مور، آئی مین پلان، اینڈ بی ریڈی فار تھرسڈے۔ وہ دونوں فوراً سے چستی سے کھڑے ہوئے۔ مشارف نے اتنا وقت بھی دے دیا، بہت تھا ان کے لیے۔ قاسم اس وقت اپنی ماں کے سامنے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ جو خبر اسے ملی تھی وہ ناقابل یقین تھی۔ ماں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کتنا فضول جواز پیش کیا انہوں نے۔ راحیلہ خاتون خود بہت افسردہ تھی، ان کا شہزادہ حال ہی میں تندرست ہوا تھا، وہ اسے دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اصل بات بھی تو بتانی تھی۔ بیٹا، میں نے اور شازبہ نے بہت سمجھایا، لیکن اس کی امی بضد ہیں، وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ایک بیٹی بیوہ ہے، دوسری کا غم نہیں دیکھنا چاہتی۔ قاسم نے غصے سے مٹھیاں بھینجی، پھر نہایت تحمل سے بولا، تو ماں، یہ ضروری تو نہیں کہ سب کا نصیب ایک جیسا ہو، آپ پھر بات کریں، نہیں تو میں کرتا ہوں۔ راحیلہ خاتون نے اپنے سامنے رکھا چائے کا کپ گول میز پر رکھا، پھر اٹھ کر وہ اس کے ساتھ صوفے پر وہاں بیٹھیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے جیسے ہی لب کھولے، قاسم بول پڑا، ماں، میں کچھ نہیں سنوں گا، ولیہ سے میرا نکاح کروائیں، بس جیسے مرضی، لیکن آپ آنٹی کو راضی کریں۔ راحیلہ خاتون اس کی ضد پر مسکرائیں اور کہا، اچھا، میں بات کرتی ہوں آج پھر سے تمہارے بابا سے۔ قاسم سر ہلاتے ہوئے ان کا ہاتھ تھپتھپا کر اٹھ گیا۔ وہ بھی اپنا کپ لے کر کچن کی طرف جانے لگیں، کیونکہ اب مہمانوں کو بھی کچھ پیش کرنا تھا۔ قاسم جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، سامنے سے ولیہ آتی نظر آئی۔ وہ شاید اس کی ماما کو بلانے آ رہی تھی۔ اپنی جھونک میں وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر جھپٹ کر اس کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچی اور اسے تقریباً کھینچتا ہوا راہداری سے گزر کر پچھلے لان میں لے آیا، جہاں بہت کم ہی کوئی آتا تھا۔ اس طرف بھی کرینے سے کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، درمیان میں میز تھی۔ قاسم نے اس کا ہاتھ راہداری کے ساتھ ختم ہوتی دیوار کے ساتھ آ کر چھوڑ دیا۔ ولیہ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ قاسم سے اس کا سامنا ہو جائے گا، ورنہ شاید وہ شازمہ کے کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ اب بھی لب سختی سے بھینچے وہ سینے پر بازو لپیٹے اسے گھور رہا تھا۔ ولیہ نے اس کو دیکھ کر سر جھکا لیا۔ قاسم نے بھناتے ہوئے کہا، سر جھکانے سے کیا ہوگا؟ آخر تمہاری ماما کو یہ کیا سوچی کہنے کی؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کیسے ہماری زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہیں؟ کسی اور سے تمہاری شادی کر دیں، اگر وہ مر گیا تو پھر کیا کریں گی بتاؤ؟ وہ اتنا زور سے دھاڑا کہ ولیہ سہم گئی۔ اس کو جواب دیے بنا مزید سر جھکا کر اپنا دوپٹے کا پلو ہاتھ میں دبوچا۔ قاسم نے ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالی جو نہیں بول رہی تھی۔ ولیہ میم، کچھ بولیں، آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے فرشتوں سے نہیں۔ قاسم نے طنز کیا۔ ولیہ نے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھائیں تو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ قاسم کا دل پگھلا، اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ یار، بتاتی بھی تو نہیں ہو، کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں مان رہے وہ؟ اتنا برا ہوں کیا میں؟ تمہیں نہیں کرنی مجھ سے شادی تو بتاؤ۔ قاسم نے اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا۔ ولیہ نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر بھرائے لہجے میں بولی، آپ برے نہیں ہیں قاسم، لیکن ماما کو خوف لاحق ہے اب۔ جب آپ زخمی ہوئے تھے تبھی انہوں نے آپ ہی سے بات کر لی تھی کہ وہ میری شادی آپ سے نہیں کریں گی۔ قاسم اس کا ہاتھ چھوڑ کر تھوڑا دور پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا مشارف کی بے بسی کا، لیکن وہ تو یک طرفہ محبت تھی، یہاں تو یہ دونوں راضی تھے، حتیٰ کہ دونوں کے خاندان والے بھی۔ کچھ دیر قاسم نے خود کو کمپوز کیا، پھر اس نے مڑ کر ولیہ کو دیکھا، وہ بھی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر چلتا ہوا اس کی طرف آیا اور بولا، تم کیا چاہتی ہو یہ بتاؤ، کیا تم بھی ڈرتی ہو اپنے نصیب سے؟ ولیہ نے نفی میں سر ہلایا، پھر آہستہ سے بولی، نہیں، میں اپنے نصیب سے نہیں ڈرتی، مجھے اللہ پر یقین ہے اور اپنی دعاؤں پر بھی، وہ ہمیں کبھی جدا نہیں کرے گا۔ میں اس جہاں آپ کے نام سے منسوب رہنا چاہتی ہوں۔ لیکن امی کو سمجھانا مشکل ہے، وہ نہیں سنتی میری بات۔
قاسم کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے، بڑی دل فریب مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ ولیہ نے حیرت سے اس کا منہ دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے تو گرج رہا تھا اور اب مسکرا رہا تھا۔ قاسم نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اس کے ہاتھ سے اس کو دبوچا ہوا دوپٹہ آزاد کیا جسے وہ اس کے ڈر سے سہم کر پکڑے ہوئے تھی۔ دوپٹہ اس کے کندھے پر درست کیا اور ولیہ کی حیران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا خوفناک نہیں ہوں میں۔ ولیہ نے منہ بسور کر کہا، ہاں لیکن کم بھی نہیں ہے۔ قاسم ہلکا سا ہنس دیا، ہاں تم کہہ سکتی ہو، کبھی غصہ نہیں کیا نا تم پر۔ مشارف کی تو خیر نہیں ہوتی تھی، وہ تو مار بھی کھاتا تھا مجھ سے۔ یہ کہہ کر قاسم کے لبوں پر مسکراہٹ اور گہری ہوئی یادوں کی پرچھائیں چہرے پر واضح تھیں۔ ولیہ بھی مسکرائی، پھر ناز سے بولی، لیکن آپ نے پھر کبھی غصہ نہیں کرنا مجھ پر، مجھے رونا آتا ہے۔ مشارف بھائی آپ کی مار برداشت کر سکتے ہیں، میں تو اسی وقت فوت ہو جاؤں گی۔ قاسم کہکا لگا کر ہنسا، پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جیسے کوئی وعدہ لیتا ہو اور بولا، میں نے دیکھ لیا میری جان، چڑیا جتنا دل ہے تمہارا۔ مار تو دور، تم تو اونچی آواز نہیں سہ سکتی۔ آئی ایم سوری، پھر نہیں غصہ کروں گا۔ وہ اس سے وعدہ کر رہا تھا، پھر مزید کہا، اور رہا مشارف، وہ تو ہے ہی کمینہ، اس کو جب تک میری دو نہ لگے میرے ہاتھوں میں کھجلی ہوتی رہتی ہے۔ جگر ہے وہ، میرا بھائی ہے وہ۔ ولیہ اس کی پہلی بات پر سرخ ہوئی، پھر مشارف کی بات پر ہنس پڑی۔ اچھا چلیں یہاں سے، میں ماما کو پھر منانے کی کوشش کروں گی۔ قاسم کی مسکراہٹ سمٹی، وہ اندر کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، نہیں، ان سے میں اب خود بات کروں گا اور مجھے امید ہے میری بات وہ سمجھ جائیں گی۔ میں کوشش کروں گا ان کا دل خوف سے پاک ہو جائے۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، وہ اس کے ہاتھ تھامے راہداری سے گزرتا ہوا سامنے لاؤنج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ولیہ نے زبردستی اس سے ہاتھ چھڑوا لیا اور ایک نازک مکہ اس کی آنی بازو پر مارا۔ اچھا ولیہ میم، بہت جلد مسز قاسم ہوگی تم، پھر تم خود اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو گی، پھر میں نخرے کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر ہنسا تو ولیہ بھی ساتھ ہنس دی۔ سامنے سے ولیہ کی ماما آ گئیں، دونوں کی ہنسی کو بریک لگا اور قدموں کو بھی۔ ولیہ کی ماں نے دونوں کو گہری نظروں سے دیکھا، بلا شبہ وہ دونوں ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ ان کا دل بھی کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، لیکن پھر وہی خوف سر اٹھانے لگا تو وہ ولیہ کو دبک کر بولی، کب سے بلا رہی تھی میں تمہیں، آواز نہیں پہنچی تم تک، چلو میرے ساتھ۔ ولیہ نے قصداً قاسم کی طرف دیکھے سے گریز کیا اور ماں کے سامنے بنا بولے چلنے لگی۔ وہ خود بھی جانے لگی تو قاسم نے انہیں روک دیا، یہ کہہ کر اسے کوئی ضروری بات کرنی ہے ان سے۔ عید کے دوسرے دن زباریہ کی فیملی بھی پھپھو کے گھر پہنچ گئی۔ اب تو ان کے گھر خوب رونق تھی۔ زباریہ کی اس دفعہ کی عید مشارف کی کمی کی وجہ سے بہت افسردہ تھی، کچھ اس کی میچورٹی کی وجہ سے اور کچھ اس کی اداسی کی وجہ سے سنجیدہ پن نمایاں تھا۔ زخرف اور باقی دونوں کزنز کی شرارتوں کے باوجود وہ ہنستے ہنستے سنجیدہ ہو جاتی۔ ابو تراب اور ابو ذر بھی اس نئی صورتحال سے گھبرائے ہوئے تھے، وہ بیچارے تو نکاح کروا کر پھنس گئے تھے۔ ایک تو سب سے چھوٹے تھے، پھر ان کی چھوٹی سی بات کو الاسٹک کی طرح کھینچ کر بیٹھ جاتے۔ دونوں میں سے کوئی بھی بولتا تو سب کزن جواب برادران بھی تھے، پھر بھی مٹی پلیت کر دیتے ان کی۔ وہ جو اپنی منکوہہ کے لیے تحفے لائے تھے ابھی تک اسی پہرے داری کی وجہ سے نہیں دے پائے۔ ابو تراب کو حل سوجا، وہ اب زوبی کے سر تھا۔ زوبی آپی، اب گفٹ کیسے دوں میں رباب کو؟ اس کو کہے نا کہ مجھ غریب کی بھی سن لے، مجھے دیکھ کر وہ پھپھو کا بہانہ بنا لیتی ہے یا پھر علی بھائی کا۔ کل سے بس ہم سب سلام کیے جا رہے ہیں۔ زوبی کہکا لگا کر ہنسی، پھر جب ابو تراب نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے تو جلدی سے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، تو پاگل وہ تمہاری منکوہہ ہے، سب کے سامنے گفٹ دے دو، کسی کو اعتراض تھوڑی ہوگا۔ ابو تراب نے بنا لحاظ کے گھورا تو وہ دونوں ہاتھ میں دفاع میں اٹھا کر بولے، اچھا بابا سمجھ گئے، اوکے، اس رباب کے کان کھینچتی ہوں جو میرے بھائی کی بات نہیں سن رہے۔ ویسے تمہارا گفٹ میں بھی پہنچا سکتی ہوں، کیا خیال ہے؟ ابو تراب نے نفی میں سر ہلا کر بولا، بہت ہی برا خیال ہے، اس دفعہ میں گفٹ خود دے لوں، نیکسٹ میں یہاں رخصتی پر ہی آؤں گا۔ ابو تراب تب کر بولا، بیچارہ اتنی محنت کر کے اپنی پاکٹ منی سے منکوہہ کے لیے چوڑیاں لے آیا تھا اور بیوی تھی کہ گھاس نہیں ڈال رہی تھی۔ زوبی اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنسی اور رباب کو بلانے چلی گئی۔ وہاں پر رباب، عینی اور ابو ذر ساتھ بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ یعنی چھوٹا تیز نکلا، وہ خود کلامی کرتی آگے بڑھی اور رباب کو پکارا، رباب؟ جی آپی۔ رباب اس کی طرف متوجہ ہوئی، بیٹا آپ کو ابو تراب نے بلایا ہے، اس کی بات سن لے جا کر۔ رباب نے اس کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر باہر چلی گئی اور زوبی ان دونوں کے پاس بیٹھ گئی۔ رباب کو ابو تراب سامنے ہی نظر آ گیا، وہ اسی طرف آ گئی، اپنی کھنکتی آواز میں بولی،
جی آپ نے بلایا تھا؟ ابو تراب اس کی فرما برداری پر مسکراتا ہوا بولا، جی جناب بلایا تھا، خود تو لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ رباب بس اس لمبے تڑمبے کزن کو دیکھ کر رہ گئی۔ اچھا تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی آیا۔ وہ اسے وہاں ٹھہرنے کا کہہ کر خود اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں ان سب کا سامان رکھا تھا۔ رباب ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ آدھ کنال پر بنا یہ گھر 2 منزلہ تھا۔ سب بھائیوں کے الگ رومز تھے سوائے اینی اور رباب کے۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں سوتی تھی۔ گھر پرانی طرز پر بنا تھا۔ سب کے کمرے ایک ہی قطار میں تھے۔ سامنے برآمدہ تھا، برآمدے کے آگے کھلا سین اور سین کے ایک طرف ہریالہ لان تھا جس کی دیکھ بھال ان کی والدہ کرتی تھیں۔ ابو تراب اپنے ہاتھ میں پیک شدہ گفٹ لے کر رباب کی طرف آتا نظر آیا، جبکہ رباب اب جا کر فرسٹ فلور پر جاتی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی جو بائیں جانب برآمدے سے ہوتی ہوئی اوپر جا رہی تھیں، کیونکہ ابو تراب ابھی آیا 10 منٹ کے بعد پورا ہوا تھا۔ ابو تراب نے پہلے ستون کی طرف اور پھر اطراف میں دیکھا۔ وہ اسے سیڑھیوں پر بیٹھی نظر آ گئی۔ وہ اسی طرح بڑھا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ابو تراب نے گفٹ اس کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ میں تمہارے لیے لے آیا تھا۔ رباب نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے لے لیا، پھر اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ابھی کھول سکتی ہوں؟ ابو تراب نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر ٹھوڑی کے نیچے رکھی اور صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ رباب نے سرخ رنگ کا چمکتا ہوا گفٹ ریپر احتیاط سے اتار کر اپنی گود میں رکھا جس سے جیولری باکس برآمد ہوا۔ یہ سنہری رنگ کا جیولری کیس تھا۔ اس کو کھولا تو اس میں کانچ کی سرخ چوڑیاں اور رولڈ گولڈ کی چوڑیاں بھی تھیں۔ اس نے چوڑیاں دے کر ابو تراب کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھا۔ ابو تراب نے اس کے ہاتھ سے جیولری کیس لے لیا، سرخ کانچ کی چوڑیاں نکال کر ان کو اپنی 2 انگلیوں کے گرد رکھا، پھر رباب کا سیدھا ہاتھ تھام کر چوڑیاں اس کی کلائی میں ڈال دیں۔ چوڑیاں تقریباً 2.5 انچ والی تھیں اور اس بیچاری کو 2 انچ والی چوڑی آتی تھی۔ اس کے بازو میں چوڑیاں بھاگ رہی تھیں۔ ابو تراب نے اس کو مسکرا کر دیکھا، جبکہ رباب نے شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے گھورا تو ابو تراب کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ اس کا خفا چہرہ دیکھ کر بولا، کیا ہوا تمہیں؟ پسند نہیں آئیں کیا تمہیں؟ رباب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے سامنے کلائی کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو اتنی موٹی نظر آتی ہوں کیا؟ یہ تو بازو نیچے کرنے سے ہی نیچے گر کر ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے باقاعدہ بازو نیچے اپنی گود میں کر کے دکھائی۔ چوڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی ہوئی اس کی گود میں جمع ہو گئیں۔ ابو تراب نے حیرت سے اس منظر کو دیکھا، پھر چوڑیوں کو دیکھتے ہوئے افسوس سے سر ہلایا۔ ساری خوشی غارت ہو گئی تھی۔ اس نے جیولری کیس سے دوسری گولڈن چوڑیاں اس کو پہننے کو دیں۔ ان کا بھی وہی حال تھا۔ اب رباب اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر ہنس رہی تھی، جبکہ ابو تراب کو اپنی پاکٹ منی جانے کا دکھ تھا۔ اس سے سیانہ ابو ذر ثابت ہوا کیونکہ اس نے اینی کو بہت ساری چاکلیٹس دی تھیں۔ اب تم کیا کرو گی ان کا؟ کسی کو دے دو گی کیا؟ ابو تراب نے منہ ٹھہرا کر پوچھا تو رباب ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، سنبھال کر رکھ دوں گی، جب موٹی ہو جاؤں گی نا تب پہن لوں گی، ابھی تو نہیں پہن سکتی۔ ابو تراب نے اس کو ہنسی چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تبھی بولا، خبردار تم موٹی نہ ہونا، مجھے موٹی لڑکیاں نہیں پسند۔ تم ایسا کرو، یہ واپس دو مجھے، میں یہ دے کر تمہاری کلائی کی سائز والی لے آؤں گا۔ رباب نے اس کے ہاتھ سے جیولری کیس واپس کھینچا اور تو بدو بولی، جی نہیں، یہ میں نہیں دوں گی، اپنی فرینڈز کو کیا دکھاؤں گی میں، اور آپ پتہ نہیں اب کب آئیں، مجھے گفٹس لینا اور دینا بہت پسند ہے، آپ یہ رہنے دیں میرے پاس، آپ پھر کبھی لے لینا گفٹ، ابھی یہی ٹھیک ہے۔ ابو تراب نے دل میں کہا، چلو جان چھوٹی، لیکن اس کے سامنے مسکراتا ہوا بولا، چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ رباب بھی مسکراتی ہوئی کھڑی اور ہنسی دباتے ہوئے اس کے پاس سے گزرنے لگی تو ابو تراب نے اسے پکارا، سنو رباب۔ رباب نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھیں سوالیاں تھیں۔ خوش تو ہو نا تم ہمارے رشتے سے؟ میں اچھا لگتا ہوں نا تمہیں؟ رباب نے منہ کھولا۔ اس کا دل چاہا وہ یہی گفٹ ابو تراب کے سر میں مار دے اور بول دے، ارے گھونچو، پسند ہو تبھی تو تمہارے نکاح میں ہوں، لیکن وہ بولی تو صرف اتنا، جی خوش ہوں اور ہاں پسند ہیں آپ مجھے، وہ کہہ کر بھاگ گئی، جبکہ ابو تراب اس کی پھرتی پر مسکرا کر رہ گیا۔ اس نے خوشی سے لمبی سانس چھوڑی اور خود کلامی کی، اف یار، بڑا مشکل ہے محبت کرنا، خیر اب تو کرنی پڑے گی، ہم بھی میاں عاشق ہو گئے ہیں، ہاں ہاں۔ اپنی ہی بات پر وہ ہنستا ہوا زباریہ کی طرف چل دیا جس نے اس کی مدد کی تھی۔ یہ عید سے کچھ دن بعد سوموار کی رات 9 بجے کا وقت تھا۔ مشارف اپنی قیادت میں ایک فوجۂ دستہ لیے دشمنوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ یہ ایک چھوٹی بستی تھی جس میں دہشت گردوں کا ٹھکانہ تھا۔ پہلے یہاں رہنے والے قبائلی لوگ تھے،
پھر دہشت گردوں نے ان سے بستی خالی کروا کر ان کو یہاں سے دربدر کر دیا تھا۔ اب یہاں رہ کر وہ حیوانی کام سر انجام دیتے تھے۔ جدید اسلحہ اور تباہ کن مشینری ان کے پاس موجود تھی۔ مشارب اس وقت بستی سے دور ان کے لیے پھندا تیار کر رہا تھا۔ کئی دن سے جھڑپیں جاری تھیں، دشمنوں کا بھاری نقصان ہوا تھا۔ کچھ فوجی جوان شدید زخمی حالت میں ایمرجنسی وارڈز میں تھے اور چند نے شہادت کا جام نوش کیا۔ ان کی لاشوں کو منہ اندھیرے اٹھا لیا جاتا تھا۔ مشارب نے کئی دن سے دشمنوں کو سونے نہیں دیا تھا۔ وہ خود اس وقت لال انگارہ جیسی آنکھیں لیے جاگ رہا تھا۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ محمد احسن اس وقت خیمے میں ایک طرف مشارب کے حکم پر آرام کر رہا تھا، باقی اپنے مقامات پر موجود تھے۔ مشارب نے لاہ عمل تیار کرنے کے بعد پلاسٹک کی چھوٹی سی میز پر سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں مول دیں۔ کچھ منٹس خاموشی کی نظر ہوئے۔ جلتی آنکھیں ان سکون کے لمحات میں مزید جل اٹھیں۔ مسلسل جاگنے کی وجہ سے مشارب کی آنکھیں متورم تھی۔ اس نے سر اٹھایا اور پاس پڑی بوتل سے آنکھوں پر چھینٹیں ماری، لیکن اس پانی نے الٹا تیزاب کا کام دیا۔ مشارب کے منہ سے سسکاری نکلی کی آواز پر محمد احسن نے سر اٹھایا۔ مشارب نے آنکھوں پر انگلیوں کی پوروں کی مدد سے سکون پہنچانا چاہا۔ محمد احسن زمین پر بچھے ٹاٹ کے ٹکڑے سے اٹھ کر مشارب کے پاس آیا اور مؤدب ہوتے ہوئے کہا، سر، اگر مناسب سمجھے تو کچھ دیر آرام کر لیں، میں باہر جا کر آپ کو رپورٹ کر دیتا ہوں، اس طرح تو آپ کی بینائی کھو دیں گے۔ مشارب نے دکھتی آنکھوں سے محمد احسن کی جانب دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، بس آج یہ کام ہو جائے پھر میں ریسٹ کروں گا۔ شکریہ جنٹل مین۔ محمد احسن نے اس کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھا جس کے نیچے حلقے نمایاں تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کسی کو ان آنکھوں کی روشن قندیلیں بہت پسند تھیں، اور اگر وہ یہ دیکھ لیتی تو پہچان نہ پاتی کہ یہ وہی مشارب ہے۔ مشارب اس کی سوچوں کی پہنچ سے دور اسے آرڈر کرتے ہوئے بولا، لیفٹیننٹ چاویز کو کچھ کوڈز بھیجو، وہ اپنی پوزیشن پر آ کر رپورٹ کرے، پھر چلتے ہیں ہم بھی اس طرف۔ دس سرزمین کا نام سن کر کچھ کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں جبکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ کہہ کر مشارب نے اپنی فوجی کٹ دوبارہ دیکھی۔ محمد احسن نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اس نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کو کوڈز بتانے تھے، پھر چاویز سے رابطہ کر کے اس کو مشارب کے عطا کردہ کوڈز دینے تھے۔ اگلے کئی دن جھڑپ جاری رہی۔ افواج پاکستان مکمل دل جمعی سے اس کارروائیوں کا جواب دے رہی تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ وہ تقریباً 7 افراد ایک ہی مقام پر موجود اگلا لاہ عمل تیار کر رہے تھے کہ اچانک ان کے دستے پر حملہ ہو گیا۔ ایک سرغنے نے سیدھا مشارب پر نشانہ تان لیا۔ اب تک کی کامیابیوں کے بعد یہ بہت بڑا دھچکا تھا کہ وہ سب ایک ساتھ یرغمالی بنائے گئے۔ مشارب نے دل ہی دل میں لیفٹیننٹ چاویز کے محفوظ ہونے کی دعا کی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اسی پر حملہ کیا تھا اور وہ ایک ٹانگ سے زخمی ہو کر ان کی تحویل میں تھا۔ جب ان سب کے ہاتھ پیچھے باندھے جا رہے تھے، مشارب نے اپنا ہاتھ مائکرو فون پر رکھ کر دبا دیا۔ اب ہیڈ کوارٹر میں موجود افسران تک کی آوازیں بخوبی سنی جا سکتی تھیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی اس کا یا دوسرے ساتھیوں کا کوڈک نیم نہ لے۔ دوسری طرف سرد لہر دوڑ گئی۔ میجر احتشام نے مٹھی اپنی ہتھیلی پر ماری اور کرسی گھما کر کھڑا ہوا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو کاغذ پر کچھ لکھ کر دکھایا تو وہاں پر موجود افسران متحرک ہو گئے۔ انہوں نے یہ خبر بجلی کی سی تیزی سے سرکاری سطح پر پہنچا دی۔ مشارب کے منہ پر گھونسا مارتے ہوئے وہ سرغنہ اس سے آگے بڑھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ ان سب کے منہ ہاتھ باندھ کر ان کو سواری میں بٹھا کر اس بستی میں پہنچا دیا گیا۔ محمد احسن اس صورتحال پر خوفزدہ تھا، البتہ مشارب اور دوسرے ساتھیوں کے چہرے سے اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ سب اس وقت موت کی وادی میں تھے۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اس چنگل سے نکل بھی سکتے ہیں کہ نہیں، اور اگر ہاں تو کیوں کر۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ ان تک فوجی امداد بھی بھیجی جا سکتی تھی، لیکن اس مقام تک پہنچنے میں انہیں آگ اور موت کا سامنا تھا، اور ہماری فوج ان خطرات سے کھیلنے کی عادی ہے۔ قاسم نے بڑی مشکلوں سے ولیہ کی امی کو اپنی جادوئی باتوں سے منا لیا تھا۔ قاسم نے مشارب کو خط لکھ کر یہ اچھی خبر سنائی تھی۔ یہ الگ بات کہ وہ خط ملنے سے پہلے ہی یرغمال کیا جا چکا تھا۔ قاسم کے گھر میں ان کے نکاح کی تیاری ہو رہی تھی۔ رشتہ طے ہو چکا تھا۔ اس کے دن بڑے خوشگوار گزرے تھے۔ نکاح کے 1 ماہ بعد قاسم کی چھٹی ختم ہو رہی تھی۔ محسنین اور اس کی گہری دوستی ہو چکی تھی۔ اب محسنین کو ماں کے بجائے چاچو چاہیے ہوتا تھا۔ سب قاسم کو ڈانٹتے تھے کہ وہ محسنین کو اتنا عادی نہ بنائے، وہ بچہ ہے، بیمار ہو جائے گا، لیکن قاسم اس بات پر کان بند کر لیتا۔ اس لیے محسنین رات کو بھی قاسم کی گود میں سو جاتا، پھر وہ بھابھی کو دے آتا۔
شازمہ جاگ رہی ہوتی تو قاسم کی اور اس کی بحث ہوتی تھی اسی بات پر۔ شازمہ کہتی تھی قاسم بھائی آپ نے میں بچہ بگاڑ دیا ہے، ایسا کریں آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں، اماں بن جائیں اس کی۔ وہ ہنس کر استغفار کرتا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ شازمہ کو برا نہیں لگتا، بلکہ وہ تو عاصم کا بھائی ہونے کے ناطے اس کو باپ کی کمی محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ آج سب ولیہ کی طرف کھانے پر مدعو تھے۔ قاسم کی اور محسنین کی تیاریاں دیکھنے لائق تھیں۔ قاسم اپنے اور اس ننھے شہزادے کا ایک جیسا ڈیزائنر سوٹ لے آیا تھا۔ راحیلہ خاتون کے دل میں پھر پرانی امنگ جاگی۔ ان کی خواہش تھی کہ قاسم شازمہ کو نکاح میں لے کر محسنین کو باپ کا سہارا دے۔ وہ شازمہ سے بیٹیوں جیسی محبت کرتی تھی، اس لیے چاہتی تھی وہ ان کے ساتھ رہے، لیکن قاسم کی محبت ولیہ کے لیے دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ دونوں خاندان اس رشتے پر صدقے دل سے خوش تھے۔ شام کو تیار ہو کر وہ سب ولیہ کی طرف دعوت پر روانہ ہوئے۔ جنگل بیابان تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ ننگے پاؤں ان پر خطر راستوں پر بھاگ رہی تھی۔ پکڑے جانے کا خوف الگ تھا، ایک نادیدہ دشمن اس کے تعاقب میں تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے راستے میں پڑے پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ اس کے دائیں انگوٹھے پر زخم ہو گیا۔ اس نے اندھیرے میں اپنے نم انگوٹھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو دبا کر درد کی شدت کو کم کرنا چاہا، پھر اپنے پیچھے اس نادیدہ دشمن کے پہنچنے کے ڈر سے زخم بھلائے پھر سے بھاگنا شروع کیا۔ وہ اتنا بھاگی کہ ہانپ گئی۔ اندھیرا جنگل تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ جنگل سے باہر نکل آئی۔ باہر کی روشنی نے اس کی آنکھیں چندیا دیں۔ آنکھوں پر ہاتھوں کا چھجا بنائے اس نے اپنے اطراف میں دیکھا، پھر کسی کے پکارنے پر اس کی طرف دیکھا۔ جب اس کو پہچانا تو چیخ پڑی۔ اس کے سامنے زخمی حالت میں مشارف تھا۔ زوبی خواب سے چیخ مار کر بیدار ہوئی، پسینے سے شرابور، اس کا سانس تھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے اطراف میں دیکھا، خود کو گھر میں موجود پا کر اس نے شکر ادا کیا، لیکن جو اس کی حالت ہو رہی تھی اسے لگا کہ جیسے وہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ زوبی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کو سکون دینا چاہا، پھر سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ وہ اب بری طرح پریشان ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر اس نے کلاک کو دیکھا، یہ تہجد کا وقت تھا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری سمجھا۔ خود کو اس نے ابھی بھی خواب کے زیر اثر پایا۔ سب اپنی روٹین پر آ چکے تھے، ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف تھا۔ زہیب آج کل اپنا ٹرانسفر ملتان میں کروانے کے چکر میں تھا۔ چچی جان کا کہنا تھا زہیب ملتان آ جائے تو زخرف کی رخصتی کی بات کریں گے۔ زوبی کی عمر بھی اب زیادہ ہو رہی تھی، اگرچہ وہ عمر چور تھی، فزیکلی فٹ اور سمارٹ ہونے کی وجہ سے 22 سال کی لگتی تھی اور مشارف کے سامنے بھی چھوٹی لگتی تھی۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی بات چیت چل رہی تھی۔ اس سب سے الگ زوبی کے دل کو پنکھے لگے ہوئے تھے۔ وہ بہت پریشان تھی۔ مشارف کو گئے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے، ان کی بات نہیں ہوئی تھی، نہ اس نے خط لکھا تھا نہ فون کیا تھا۔ آج وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خط لکھنے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے سوچا یونیورسٹی جاتے ہوئے راستے میں باکس میں ڈال دے گی۔ زخرف بھی ابھی اٹھ کر گئی تھی۔ کچھ دیر اس کے ساتھ بات چیت کر کے دل بہل گیا۔ زوبی نے خواب کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، اسے یہ وہم لگا تھا، اسے امید تھی وہ ٹھیک ہوگا۔ مشارف سے اب اس کا گہرا رشتہ تھا، وہ اس کو دل سے قبول کر چکی تھی۔ ابھی بھی وہ وضو کر کے نماز پڑھنے جا رہی تھی تاکہ اس کی خیریت کی دعا کر سکے۔ یہ ایک نیم تاریک کمرہ تھا جس میں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ ہی کوئی روشن دان۔ وہ سب اس کمرے میں 2 دن سے بند تھے۔ ایک 10x22 انچ کا چوکور سوراخ تھا دروازے میں، جس کو باہر کی طرف تختی سے بند کیا گیا تھا۔ 24 گھنٹوں میں ایک بار کھانا دیا گیا تھا، جس کو کسی نے بھی منہ نہیں لگایا تھا۔ ہاں البتہ پانی جب ملا تو وہ سب نے پیا۔ وہ سب یہاں بے یار و مددگار پڑے تھے، رفع حاجت کے لیے بھی باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ کمرے کی ایک دیوار میں 2 فٹ چوڑا اور 5 فٹ لمبا درز تھا۔ اس کو پار کرو تو 2 فٹ کی ایک تنگ گلی تھی جو چھت تک بند تھی، وہاں حاجت کے لیے جا سکتے تھے۔ پانی کی سہولت موجود نہیں تھی، دن کو زمین تپتے تانبے کی مانند تھی، رات کو کچھ فرق پڑتا تھا، لیکن نہ نماز کا وقت کا پتہ نہ اذان سنائی دیتی۔ بہت بری حالت تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ شاویز کا زخم بگڑ رہا تھا، وہ وقفے وقفے سے کرانے لگتا، جبکہ مشارف نے اپنی نیند پوری کر لی تھی کیونکہ وہ لوگ ان کو یہاں پھینک کر پتہ نہیں کہاں غائب تھے۔ ابھی تک کوئی تفتیش کرنے نہیں آیا تھا۔ ان کے ہاتھ اور منہ کھول دیے گئے تھے، لیکن وہ احتیاطاً کم بات کرتے تھے۔ مشارف نے تو گویا لب سی لیے تھے۔ ابھی بھی درد کی شدت سے شاویز نے چلانا شروع کر دیا۔ باہر کسی آہٹ کی آواز ہوئی
تو شاویز نے مزید چلانا شروع کر دیا۔ دروازہ دھاڑ سے کھول کر کوئی اندر آیا۔ کمرہ کافی حد تک روشن ہو گیا۔ اس نے ٹارچ کی مدد سے ان سب کے چہرے کو دیکھا۔ اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں ٹارچ کی روشنی میں چندیا رہی تھیں۔ مشارب نے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے۔ محمد احسن نے اس طرف دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ شاویز اپنی ٹانگ پکڑ کر کرانے لگا۔ ان کی حالت دیکھ کر آنے والے نے دھاڑتے ہوئے کہا، بہت ڈرامہ کرتے ہو بھئی تم لوگ، ابھی کلائمیکس کیے دیتے ہیں۔ ہاں بھئی لے جاؤ اس نامرد کو جو رو رہا ہے، ٹانگ کاٹ دو اس کی، نہ ہوگی ٹانگ نہ ہوگی ری۔ اپنی بات پر وہ خود ہی ہنسا۔ شاویز کو اٹھانے جو شخص آگے بڑھا، شاویز نے زیر ناف اس کو دوسری ٹانگ سے ضرب دی۔ وہ وہیں کرا کر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے منہ سے مغزات کا فوارہ نکلا۔ مشارب نے شاویز کو گھورا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی ذرا سی غلطی ان کے گلے بڑھ جائے، لیکن شاویز یہ غلطی کر چکا تھا۔ دوسرا شخص اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا، اس کے بال کھینچ کر اس کے خوبصورت چہرے پر کس کے 2 تھپڑ مارے۔ شاویز کا ہونٹ پھٹ گیا، کانوں سے دھواں نکلنے لگا، لیکن اب اس نے کوئی آواز نہ نکالی۔ اس کے بعد اس کی تفتیش شروع ہوئی۔ اس سے جو سوال پوچھا جاتا، شاویز کی خاموشی ان کا خون جلا دیتی۔ ان میں سے ایک شخص مشتعل ہو کر بولا، دیکھو ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو ہم تمہیں زندہ سلامت ابھی چھوڑ دیں گے۔ لیکن شاویز نے خون رستے ہوئے ہونٹوں سے ایک لفظ نکالنا بھی حرام سمجھا۔ دہشت گردوں کے سردار نے اپنا بوٹ شاویز کے زخم پر رکھ کر رگڑنا شروع کر دیا، جس سے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ کربناک چیخیں اندر کوٹری میں بآسانی سنی جا سکتی تھیں۔ سب کے لبوں پر یا اللہ مدد اور درود شریف تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس ظلم سے نجات کی دعا مانگ رہے تھے۔ مشارب بے چین ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کمرے کی چھت اتنی نیچی تھی کہ اگر مشارب جمپ لگا کر چھت کو چھونا چاہے تو چھو سکتا تھا، یعنی 6 فٹ اس کا قد تھا تو 7 یا 7.5 فٹ اونچی یہ چھت تھی۔ اسی وقت لمبائی چوڑائی بھی اسی طرح تھی۔ ایک طرح سے یہ زندان تھا۔ اس نے اندھیرے میں دیواروں پر ہاتھ مار کر کچھ ڈھونڈنا چاہا جس سے وہ کوئی وار کر سکے۔ ان سے سب کچھ لے لیا گیا تھا، صرف یونیفارم تھا جو ان کے جسموں پر تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے باقی ساتھی بھی ایسا کرنے لگے۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے سپاہی شوکت کو نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اندھیرے میں نظر نہیں آیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو نیچے اس پوزیشن میں بٹھایا۔ وہ بولتے اس لیے نہیں تھے کہ انہیں شک تھا کہ ان کی آواز سنی جا رہی ہوگی۔ سپاہی شوکت صحت کے لحاظ سے فٹ تھا۔ وہ جیسے ہی بیٹھا، مشارب اس کی کمر پر چڑھ گیا۔ اب اس کا ہاتھ بآسانی چھت تک جا سکتا تھا۔ اس نے چھت کی نوعیت جانچی۔ بدقسمتی سے وہ چھت کنکریٹ کی بھری چھت تھی، جس کو بارود تو توڑ سکتا تھا، مشارب کا ہاتھ نہیں۔ مشارب مایوس ہو کر نیچے اتر آیا۔ شاویز کی گناہیں اب بلند ہو رہی تھی۔ مشارب کی نظروں کے سامنے اس کا سفید صحت مند سراپا لہرایا۔ اس نے دکھ سے آنکھیں مینچی۔ حوالدار اسحاق ایک طرف سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت قتل گاہ میں تھا۔ اسے بالکل بچنے کی امید نہیں تھی، اس لیے سبھی کلمہ پڑھ چکے تھے۔ شاویز کی آواز آنا اچانک بند ہو گئی۔ مشارب پھرتی سے کھڑا ہوا۔ اس کی آواز زندگی کی علامت تھی۔ ایک دم خاموشی موت کا پتہ دیتی تھی۔ مشارب نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ جب کسی نے اس طرف دھیان نہ دیا تو اب بپھر کر مشارب نے دروازے کو کندھے کے زور سے جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ ایک کالے رنگ 7 فٹ لمبے قد کا آدمی، جس کے منہ پر داڑھی کھچڑی کی طرح بکھری ہوئی تھی، چلاتا ہوا آیا اور دروازے کی چھوٹی سی تختی ہٹا کر دھاڑا۔ کیا تکلیف ہے تم کو؟ اتنی جلدی ہے ذبح ہونے کی تو آؤ، پہلے تمہیں لے جاؤں۔ مشارب نے اس کا منہ نوچنا چاہا، لیکن وہ بروقت پیچھے ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے دروازہ کھول کر ساتھیوں سمیت ان پر دھاوا بول دیا۔ دروازہ کھلنے پر باہر کی روشنی چھن کر اندر آنے لگی۔ مشارب بلیک بیلٹ تھا، اس لیے اس کا ایک بار ہی ان کو چلانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ سب آپس میں گتھم گتھا تھے۔ پھر اس لڑائی پر ان کا ایک اور ساتھی اس طرف آیا، جس نے ہوائی فائر کر کے سب کو ایک لمحے کے لیے ساکن کر دیا۔ پھر اس نے حکم دیتے ہوئے کہا، کوشو باہر آؤ، ساتھیوں کو بھی لے آؤ۔ ابھی ان کے جذبے جوان ہیں، ابھی لڑوا کر ان کو تھکانا نہیں ہے۔ جب تک ان سے مطلب ہے تب تک خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک دن میں بس ایک بندے کا حساب ہوگا۔ گوشو ہی سانڈ تھا جو 7 فٹ لمبا تھا، اتنا طاقتور تھا کہ بیک وقت 2 آدمیوں کو ایک بغل میں داب سکتا تھا، لیکن مشارب ابھی تک اس کے چنگل میں نہیں آیا تھا۔ وہ اس کو چکما دے جاتا تھا۔
آج قاسم کا نکاح تھا۔ نکاح کی چھوٹی سی تقریب میں مشارف کے گھر والے بھی مدعو تھے اور قاسم کی خواہش پر زباریہ بھی موجود تھی۔ قاسم مکمل صحت یاب ہو چکا تھا۔ اس کے صحت مند چہرے سے نہیں لگتا تھا کہ 3 ماہ پہلے وہ بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اس وقت وہ بلیک ڈیزائنر شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس کا اور محسنین کا لباس ایک جیسا تھا۔ دونوں کا آف وائٹ دبکے اور ڈل گولڈن تلے والا خصہ تھا۔ دونوں کا خصہ آرڈر پر بنوایا گیا تھا۔ ولیہ کا نکاح کا جوڑا آف وائٹ پشواز تھا جس پر مکمل آف وائٹ اور بلیک کمبینیشن کا امبرائڈری ورک تھا۔ اس کا نیکلیس وائٹ گولڈ میں تھا جس کے موتی بلیک کرسٹل کے تھے۔ راحیلہ خاتون نے چھوٹی سی بندیا کے ساتھ اس کو جھومر بھی پہنانے کو کہا۔ ہیوی جیولری اور لباس کے ساتھ بیوٹیشین نے اس کا میک اپ بہت لائٹ کیا تھا۔ اس کی ڈبل آئیز کو سموکی کر کے قاسم کی توجہ کا مرکز بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا میک اپ نیوڈ تھا، اتنا لائٹ کہ بس اس کے تیکھے نقوش اور تیکھے اور دل فریب لگنے لگے۔ وہ اس وقت سر پر لال جالی والا دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تو اس کی طرف سے نکاح نامے پر دستخط ہو چکے تھے۔ اب نکاح خواں قاسم کے پاس موجود تھے۔ قاسم کی دھڑکن تیز تھی۔ مشارف کے علاوہ اس کے کزنز اور کچھ اور دوست بھی تھے۔ ابو ذر اور ابو تراب بھی اپنے قاسم بھیا کے نکاح میں موجود تھے۔ اس وقت صوفے پر وہ اس کے دائیں بائیں پہلو میں بیٹھے تھے۔ وہ اس وقت مشارف کو بری طرح مس کر رہا تھا۔ کئی بار اس کی آنکھ نم ہو چکی تھی جس کو وہ بڑی صفائی سے چھپا کر نمی پی جاتا۔ اس کی توجہ بھٹک جاتی تھی۔ ذہن موبائل کی طرف تھا جس پر اس کے یونٹ کے فوجی نے کال کر کے اسے مشارف کی خیریت بتانی تھی۔ مولوی صاحب نے قاسم کی عدم دلچسپی دیکھ کر اس کو متوجہ کیا اور اس کو نکاح کے مخصوص کلمات دہرانے کو کہا۔ قاسم کی گود میں محسنین تھا جو گہری نیند سو رہا تھا۔ قاسم نے بسم اللہ پڑھ کر مخصوص کلمات ادا کیے، پھر 3 بار قبول ہے کہہ کر مولوی صاحب کی نشاندہی پر دستخط کر دیے۔ ہر طرف مبارکباد کی آوازیں گونجنے لگی۔ قاسم کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ پرائیویٹ نمبر دیکھ کر وہ محسنین کو ابو تراب کی گود میں دیکھ کر جلدی سے اسٹیج پر سے اتر کر ایک کونے میں بھاگا۔ کال اٹینڈ کر کے اس نے کان سے لگائی تو دوسری طرف کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس نے دوست کو میسج کیا ہی تھا کہ دوبارہ کال آنے لگی۔ اس نے جھٹ سے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ایک ہاتھ اس نے کان پر رکھا ہوا تاکہ آواز صاف سنائی دے۔ بائیں کان پر موبائل کو دبا رکھا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ اصل مدعے پر آیا تو دوسری طرف آپریٹر نے اسے روح تک ہلا دیا۔ اس نے کہا، سر، ہمارے پاس کیپٹن مشارف کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ قاسم نے کان پر مزید دباؤ ڈالا اور پوچھا، کیا مطلب آپ کا؟ اچھی خبر کیوں نہیں ہے؟ اصل بات بتائیں۔ اس کا کزن مٹھائی کا ٹوکرا لیے اس کی طرف آیا اور اس کے منہ میں رس گلا ڈال دیا کہ آپریٹر کی بات سن کر اس نے اگل دیا، سر، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کیپٹن مشارف اپنے 9 ساتھیوں کے ساتھ یرغمالی بنا لیے گئے ہیں اور ابھی تک وہاں سے کوئی مزید اطلاع نہیں ملی۔ قاسم نے مٹھائی تھوکتے ہوئے کسی چیز کا سہارا لینا چاہا۔ اس کی متغیر رنگت دیکھ کر اس کے کزن نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ قاسم کی صدمے سے پھٹی ہوئی آواز نکلی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میری بات سر احتشام سے کروائیں، جتنی جلدی ممکن ہو مجھ سے دوبارہ رابطہ کریں۔ دوسری طرف سے راجر سر کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ قاسم نے پھٹی آنکھوں سے ارد گرد ماحول میں دیکھا۔ اس کو سب خوشی مانند پڑتی نظر آئی۔ ایک لمحے کو تو اس کو لگا ہال میں لگے برقی کمکمے کسی نے بجھا دیے ہیں۔ اس کا کزن کیونکہ چھوٹا تھا اس لیے اس کی طبیعت بگڑتی دیکھ کر کسی کو بلانے کو بھاگا۔ شمعی قسمت اس کے پاس ابو تراب آ گیا۔ قاسم نے بڑی مشکل سے خود کو کمپوز کیا۔ قاسم بھائی، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اسٹیج پر چلیں نا، بھابھی آ چکی ہیں۔ ابو تراب نے اپنی طرف سے اس کو چھیڑنا چاہا لیکن قاسم کی آنکھیں اس وقت ضبط کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ زبردستی مسکرا کر بولا، ہاں چلتے ہیں وہاں بھی، پہلے تمہاری پرانی بھابھی سے بات ہو جائے۔ قاسم نے اپنی طرف سے لہجہ بشاش کرنا چاہا لیکن اس کے اندر کا انسان تاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے ہونٹوں کی کپکپاہٹ کو روک رکھا تھا۔ ابو تراب نے قاسم کو اچنبے سے دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا، خدا کا خوف کریں بھائی، ابھی تو نکاح ہوا ہے آپ کا اور آپ دوسری بھابھی کی بات کرنے لگے۔ ولیہ بھابھی اتنی پیاری تو ہیں۔ قاسم استہزائی ہنسا، یار دوسری تو ولیہ ہے نا، پرانی والی میری ڈیوٹی ہے، اس لیے چھوٹے سے دماغ پر زور نہ دو، کہیں ولیہ کو جا کر نہ بتا دینا۔ ابو تراب اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کئی گردنیں ان کی طرف مڑی۔ زوبی نے کئی بار کوشش کی قاسم سے مشارف کے بارے میں پوچھ سکے لیکن وہ جھجک رہی تھی، لیکن اس کو یقین تھا قاسم کو ضرور پتا ہوگا۔
وہ ابو تراب کو قاسم کے پاس کھڑا دیکھ کر اٹھ کر ان کی طرف آ گئی۔ تائی جان کی خواہش پر وہ آتشی گلابی فراک پہنے ہوئے تھی جس کے دوپٹے کی پٹی پر ہلکا سا کام تھا، باقی فراک سادہ تھا۔ ہاتھوں میں بھری ہوئی ہم رنگ چوڑیاں تھی، کانوں میں صرف جھمکے تھے۔ وہ دوپٹہ سر پر درست کر کے قاسم کی طرف دیکھ کر مسکرائی تو قاسم نے دل ہی دل میں کہا، پلیز بھابھی مشارب کا نہ پوچھنا۔ قاسم نے بھی صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ابو تراب اب زوبی کے پاس ٹھہر گیا۔ زوبی اس کے سامنے مشارب کا نہیں پوچھنا چاہتی تھی۔ تبھی بولی، نکاح کی بہت مبارک ہو آپ کو قاسم بھائی۔ یہ کہہ کر ابو تراب سے کہا، تراب تمہیں تائی اماں بلا رہی ہیں، ان کی بات سنو۔ زوبی کو پتا تھا تائی اماں کا جب کوئی کام نہیں بھی ہوتا تو جب ان سے پوچھا جائے کہ اماں آپ نے بلایا تھا تو وہ آگے سے کافی دیر سوچنے کے بعد خود ہی کہہ دیتی ہیں، ہاں بلایا تو تھا، اب کام یاد نہیں آ رہا، تم بس پاس بیٹھ جاؤ ابھی یاد آ جائے گا۔ خیر سے کبھی خالی نہیں لوٹاتی تھیں، کوئی نہ کوئی کام ذمے ضرور لگا دیتی تھی۔ اس وقت بھی ابو تراب عجلت میں ان کی طرف گیا۔ قاسم دل ہی دل میں زوبی سے پھر مخاطب ہوا، بھابھی پلیز چلی جائیں، کچھ نہ پوچھیں۔ لیکن اس کے باوجود قاسم نے اس کی مبارک کے جواب میں صرف مسکراہٹ کا نذرانہ پیش کیا۔ زوبی بھی نروس ہو رہی تھی لیکن پوچھنا بھی ضروری تھا کیونکہ زہیب کے نکاح کے بعد وہ اب مل رہی تھی۔ طبیعت بھی پوچھنے نہیں آئی تھی۔ پھر اس نے تھوڑی دیر ولیہ اور ان کے رشتے پر باتیں کی، انہیں دعائیں دیں، پھر ہمت کر کے بول ہی پڑی، قاسم بھائی آپ کو تو پتا ہوگا نا مشارب کا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے؟ ہماری یونٹ میں جب بھی بات ہوئی کہتے ہیں وہ آپریشن پر ہیں، بات نہیں ہو سکتی، ان کی کامیابی کی دعا کریں، سب ٹھیک ہے نا؟ قاسم نے ان آنکھوں میں موجود خوف کو بآسانی محسوس کیا، پھر بھی تسلی دیتے ہوئے بولا، جی بھابھی وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، اگر ایسا ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتا، اور آپریشن پر تو ہم جاتے رہتے ہیں، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں، وہاں سگنلز پرابلم ہوگا، میں بہت جلد جانے والا ہوں، وہاں جا کر اس کے کان کھینچوں گا، دیکھنا کیسے کال آتی ہے پھر آپ کو، آپ فنکشن انجوائے کریں نا، آئیں میں آپ کو ولی سے ملواتا ہوں۔ قاسم نے لگتا تھا زوبی کے ساتھ خود کو بھی تسلی دی تھی۔ زوبی نے اس کو مشکور نظروں سے دیکھا اور اس کی ہمراہی میں قدم آگے بڑھائے۔ زوبی آگے چل رہی تھی، قاسم نے ایک جگہ ٹھہر کر اس کی طرف کمر کر کے لمبے سانس دے کر خود کو کمپوز کیا، پھر منہ پر ہاتھ پھیر کر چہرے پر پریشانی کو غائب کیا، دوبارہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ اسٹیج کی طرف جا کر رک گئی تو پھر قاسم نے کے پکارنے پر ولیہ سے جا کر ملی۔ ولیہ اس سے ملنے کو اسپیشل کھڑی ہوئی۔ ولیہ نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ابو تراب ابھی تک تائی اماں کے پہلو سے لگا ہوا تھا کہ کب ان کو کام یاد آتا ہے۔ ابو ذر اپنے موبائل میں ان کی تصویریں بنا رہا تھا۔ اس نے زوبی کے اسپیشل پوز لیے تھے تاکہ مشارب سے تگڑی رقم وصول کر سکے۔ زوبی کی تصاویر وہی اس کو بھیجا کرتا تھا۔ نکاح کی تقریب بخیر و خوشی تکمیل کو پہنچی۔ تھوڑا سا فوٹو سیشن کروا کر قاسم وہاں سے دور چلا گیا۔ اب اسے آفیشل کال کا انتظار تھا۔ کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں۔